JavaScript سوئچ اسٹیٹمنٹ. JavaScript میں ہمارے پاس اسی طرح کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے سوئچ کی، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایک پرٹیکولر ایکسپریشن کو کمپیریزن کرنے کے لیے ملٹیپل ویلیوز کے ساتھ، اور ہر ویلیو کے لیے ہم سیپریٹ کوڈ بلاک دے سکتے ہیں کہ ان کیس جو ایکسپریشن ہے اس کی ایویلیویشن کے بعد جو ہمارے پاس ویلیو آئے اس کا ریزلٹ جس پرٹیکولر کنڈیشن سے میچ کرے اس کا اسپیسیفک کوڈ بلاک جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو. اس کے سینٹیکس کو دیکھتے ہیں. ہم یوز کرتے ہیں کی ورڈ سوئچ اور پھر ہم ایک بریکٹس کے اندر ایکسپریشن دیتے ہیں. یہ وہ ایکسپریشن ہے جو کہ ایونچولی ہمارے پاس ایک ریزلٹ جو ہے وہ ریٹرن کرے گی. کوئی ایک ریٹرن وہ جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ اس ایکسپریشن سے ریزلٹ آئے گا وہ تمام کیسز کے اندر ویلیوز ان ویلیوز کے ساتھ کمپیئر ہوگا. ہمارے پاس سینٹیکس میں سوئچ، اس کے بعد ایکسپریشن، تو پھر کرلی بریکٹس کے اندر ہم اپنا پوری سوئچ کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جس میں ہم تمام کیسز مینشن کرتے ہیں کہ اگر کیس میں اس ایکسپریشن کی ویلیو جو ہے وہ اس کے برابر ہو تو اس پرٹیکولر کوڈ بلاک کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ کیس جو اس ایکسپریشن کی ویلیو ہے وہ n2 آئے تو یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور اسی طرح ہم ملٹیپل کیسز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم ایک ڈیفالٹ کیس ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ان کیس کوئی بھی کیس میچ نہ کرے تو پھر ہمیں کس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ریممبر کہ ہمارے پاس سوئچ کی اسٹیٹمنٹ میں ایکسپریشن جو ہے وہ صرف ایک دفعہ فرسٹ ٹائم جب ہم آتے ہیں تب کیلکولیٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو، اور اس کے بعد وہ ایگزیکیوشن اس کی آگے چلتی ہے اور وہ تمام کیسز کے ساتھ اس کو کمپیریزن کرتی ہے، اور جس پرٹیکولر کیس کے ساتھ وہ اس کی کمپیریزن جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گا وہ اس پرٹیکولر کیس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. ریممبر کہ کیسز جو ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی بھی ایک کیس میں ہماری ویلیو ٹرو ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس وہ سیکنڈ کیس کے ساتھ بھی اس کی کمپیریزن کرے گا انٹل اور انلیس ہم اس کو بریک نہ کریں. یہاں اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں ایک کہ ہمارے پاس ہم ڈیٹ کا جو میتھڈ ہے گیٹ ڈے وہ یوز کرتے ہیں، جو کہ ہمیں اسٹینڈرڈ 0 to 6 ویلیوز ریٹرن کرتا ہے، جس میں 0 سنڈے، 1 منڈے اینڈ سو آن ریپرزینٹ کرتا ہے ویک ڈے کو. ہم ایک ایگزامپل ایک کوڈ جو ہے لکھتے ہیں جس میں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس گیٹ ڈے کا میتھڈ جو بھی ویلیو ہمیں دے رہا ہے اس کی بیس پہ اسٹرنگ ویلیو کیا ہے ویک ڈے کی. سو اٹ ول بی لائک دس کہ ہم نے سوئچ کے اسٹیٹمنٹ میں ایک ایکسپریشن دی کہ ہم نے ڈیٹ کا آبجیکٹ دیا جو کہ ہمیں آج کا ڈیٹ دے گا، اور اس میں ہم نے گیٹ ڈے کا فنکشن کال کیا جو کہ ہمیں ویلیو ریٹرن کرے گا نومیرک ویلیو فرام 0 to 6، اور اس کی بیس پہ ہمارے پاس کمپیریزن ہوگا کہ ان کیس اگر وہ ویلیو 0 ہے تو ہمارے پاس ڈے جو ہے اس کی اسٹرنگ ویلیو سنڈے ہے، ان کیس ہمارے پاس یہ ویلیوز 1 ہے تو ہم کیا ویلیو رکھنا چاہتے ہیں، اینڈ سو آن. ہم اسی طریقے سے ہم جو بھی ویلیو ایک ہماری ایکسپریشن کی ساتھ ہمارے پاس کوئی بھی کیس جو کمپیریزن کے بعد ہم کوئی بھی کوڈ بلاک میں کچھ بھی ہم جو چاہیں لکھ سکتے ہیں. اٹ کین بی ون سنگل اسٹیٹمنٹ اور اٹ کین بی ملٹیپل اسٹیٹمنٹ اور اٹ کین بی اے کال ٹو اندر فنکشن. یہاں پہ ہم نے فردر اسی کو لے کے چلیں آگے کہ ہم نے اس میں ملٹیپل جو باقی کے کیسز تھے وہ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں. جاوا اسکرپٹ ہمیں ایک اور کی ورڈ دیتا ہے بریک کا، جس کو ہم یوز کرتے ہیں سوئچ کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی. جب بھی ہم کوئی کوڈ بلاک ہم لکھتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر کیس کے اندر، ہم جب بھی اس کے اندر بریک جو ہے یہ کی ورڈ یوز کریں گے تو جاوا اسکرپٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس کوڈ بلاک کے اندر اس بریک کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو وہاں پہ اسکپ کر دے گی یا اس کو بریک کر دے گی، اور جتنی بھی فردر کیسز کی جو کمپیریزن ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گی. ریممبر کہ ہمارے پاس سوئچ کی اسٹیٹمنٹ ایک ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس کی ویلیوز کو تمام کیسز کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہے. اگر کوئی کیس جو ہے وہ ٹرو ہو جائے یعنی کہ اس کو پھر اس کے اندر جو کوڈ بلاک ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کے کوڈ بلاک کے اینڈ میں بریک نہ لکھیں تو سوئچ کی اسٹیٹمنٹ اس کے بعد اس کو کمپیریزن اسٹارٹ کر دیتی ہے نیکسٹ کیسز کے ساتھ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ایک پرٹیکولر کوڈ بلاک کے ایگزیکیوشن کے بعد جو ہے فردر جو ہے کیسز کے ساتھ کمپیریزن ختم ہو جائے تو ہم وہاں پہ بریک یوز کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں تو ہم وہاں پہ بریک یوز نہیں کرتے. اسی طرح سے ہمارے پاس ڈیفالٹ کا کی ورڈ ہے جو کہ ہم سوئچ کے اسٹیٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں، جو کہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہمارے پاس ان کیس کوئی بھی جو ہمارے پاس سوئچ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اگر کوئی بھی میچ نہ کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. ڈیفالٹ کنڈیشن کیا ہے ہماری کہ ہم نے یہاں پہ پرٹیکولرلی سوئچ کے اندر گیٹ ڈے کا فنکشن یوز کیا ہے،
اور جو کہ ہمیں ایک نومیرک ویلیو دے گا. ہم نے اس کو کمپیریزن کیا کہ اگر یہ 6 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹرڈے ہے. ان کیس یہ 0 ہے تو دس از اے سنڈے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ویلیو ہے تو ہم نے ڈیفالٹ کا کی ورڈ سے اس پرٹیکولر کوڈ بلاک کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ دیا ہے کہ تو پھر یہ ایک ورکنگ ڈے ہے. ان کیس یہ نائدر سیٹرڈے اور نار سنڈے ہو تو پھر سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم ملٹیپل کیسز کے لیے کامن کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جب بھی سوئچ کی اسٹیٹمنٹ جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے ایکسپریشن ایویلیویٹ کرنے کے بعد کیسز کے ساتھ کمپیریزن شروع ہوتا ہے, تو وہ ہمیشہ تمام کیسز کو اس میں جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. ان کیس ایک کیس جو ہے وہ ٹرو ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ کیسز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ہم ملٹیپل کیسز کے اندر کیس میں بھی ایک سیم کوڈ بلاک دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ڈیفالٹ کا ہمارے پاس کوڈ بلاک ہے, اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ ہمیشہ سب سے لاسٹ ہمارے پاس کوڈ بلاک ہی ہو. ہم نے یہاں پہ کلاس سے کہ گیٹ ڈے کے میتھڈ کو کال کیا ہے, جس سے ہمارے پاس ایک ویلیو آئے گی نومیرک فرام 0 to 6. ہم نے یہاں پہ اس کو 3 کے 4 کیسز کو ہم نے جو ہے ملٹیپل کمبائن کر دیا ہے کہ ان کیس ویلیو 1 ہو, ان کیس ویلیو 2 ہو, یا ان کیس ویلیو 3 ہو, یا ڈیفالٹ ویلیو ہو, تو پھر وہ ٹیکسٹ کو اسپیسیفائی کر دے ایز اے ورکنگ ڈے. اور سملرلی اگر کیس جو ہے 4 یا 5 ہو تو پھر وہ ٹیکسٹ کو چینج کر دے ٹو سون اٹ از ویکینڈ. اور اسی طرح سے اگر 0 یا 6 ہو تو پھر اس کو ویکینڈ مینشن کر دے. ریمبر کہ یہاں پہ ہم نے ملٹیپل کیسز کے لیے سیم کوڈ بلاک یوز کیا ہے. سیم دونوں کیسز کے لیے سیم کوڈ بلاک ہے ہمارے پاس, اور ہم نے ڈیفالٹ کے کی ورڈ کو جو ہے وہ پہلے رکھا تھا کسی بھی اور کیس سے پہلے. تو اٹ از پاسبل کہ ہم جو ہے ڈیفالٹ کے کی ورڈ کو جو ہے صرف ضروری نہیں کہ ہم لاسٹ میں ہی یوز کریں, ہم اس کو مڈل آف دا سوئچ اسٹیٹمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دا سوئچ اسٹیٹمنٹس ان جاوا اسکرپٹ.